آخر یہ امت کامیابی سے ہمکنار کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ امت کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، جب امت کی کامیابی کا معاملہ آتا ہے تو کوئی کہتا ہے ایجوکیشن حاصل کرو کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے ستاروں پہ کمندے ڈالو کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے چاند کی شعاؤں کو گرفتار کرو کامیاب ہو جاؤ گے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سارے مفکرین کی بات اپنی جگہ، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں کوئی خطیب اور مقرر نہیں، ایک بارگاہ قادریت کا ادنا فقیر آپ کے سامنے اتنی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو، کچھ کرو نہ کرو، ایک کام ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، زمین کے اوپر بھی کامیابی ملے گی، زمین کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ کامیابی کا بہت بڑا نصاب لے کر کے ہم نہیں آئے ہیں، ایک ہی نصاب آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، زمین کے اوپر بھی کامیاب رہو گے، زمین کے نیچے بھی کامیاب رہو گے۔ سید شاہ نور میں ہمارے بڑے بھائی کہہ رہے تھے تسخیر کا نسخہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے سب کے سامنے اوپن کر دیتا ہوں کہ تسخیر کا نسخہ کیا ہے۔ دنیا پلکوں پہ بٹھانے پہ مجبور ہوگی، اور دنیا ہی نہیں بٹھائے گی بلکہ فرشتے بھی تمہاری تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ بس ایک ہی کام کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اگر تم زمین کے اوپر رہو گے، انسان تمہاری قدموں میں پلکیں بچھائیں گے، اور جب قبر میں جاؤ گے نکیرین تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ آخر وہ کیا نسخہ تسخیر ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، یا رسول اللہ فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ہم اس سے عشق کریں جس سے عشق کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس سے محبت کریں جس سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ آپ جانتے ہو عشق کو بہت طاقتور بنا دیتا ہے، عشق کو بہت قوت والا بنا دیتا ہے، عشق کو بہت محترم بنا دیتا ہے۔ دل ہے تو دل تو عشق کرے گا، اگر کسی نہ کسی سے تو کرے گا، یا کبھی دل عشق شراب سے کرے گا، کبھی دل عشق جوے سے کرے گا، کبھی دل عشق مال سے کرے گا، کبھی عشق جو ہے وہ دل کسی اجنبی عورت سے کرے گا، نامحرم سے کرے گا۔ لیکن اس دل کے اندر اگر مصطفیٰ جان رحمت کو بسا لو گے، آمینہ کے لال کو بسا لو گے، تو پھر اس میں شراب کی محبت نہیں ہوگی، اس میں جوے کی محبت نہیں ہوگی، اس میں گناہ کی محبت نہیں ہوگی، اس میں کسی غیر کی محبت نہیں ہوگی۔ آؤ اپنے دلوں کے اندر اپنے نبی کا عشق پیدا کریں، اپنے نبی کی محبت پیدا کریں۔ بس دو چار باتیں اسی پر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج اس امت کی حیثیت اگر خاک کی ہو گئی، راکھ کی ہو گئی، دلوں سے عشق کی چنگاری بجھ گئی ہے، دل میں قرآن، سینے میں اللہ اکبر عشق مصطفیٰ چلا گیا ہے، زبانوں پر قرآن ہے، دل سے عشق مصطفیٰ گیا، نمازیں باقی ہے، دل سے عشق مصطفیٰ گیا، اذکار باقی ہے، دل سے عشق مصطفیٰ گیا، اللہ اکبر کتابیں باقی ہے، دل سے عشق مصطفیٰ گیا، محفل باقی ہے، جانے محفل کا عشق چلا گیا، آنکھیں باقی ہے، جس کے عشق میں آنکھیں روتی تھی اس کا عشق دلوں سے نکل گیا۔ آج جنا وہ عشق دل میں پیدا کیجئے، اس لیے کہ عشق کمزور نہیں بناتا، عشق طاقتور بنا دیتا ہے، عشق جو ہے وہ انسان کو نیچے نہیں گراتا، عشق اوپر اٹھاتا ہے۔ میں اس عشق کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس میں لوگ گھٹ گھٹ کر جیتے ہیں اور بعد میں پھانسی لیتے ہیں، میں اس عشق کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں لوگ بدنام ہوتے ہیں، میں اس عشق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر اوپن ہو جائے تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے، اور چھپا لیا جائے تو انسانوں کو ریل کی پٹریوں کے نیچے کٹنا پڑتا ہے، کنووں میں چھلانگ لگانا پڑتا ہے۔ میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں، اگر بتا دو تو بتانے والا بلال بنتا ہے، اور اگر چھپا لو چھپانے والا اویس بنتا ہے۔ جو بتا دیتا ہے اس کے قدموں کے نیچے کعبہ نظر آتا ہے، جو چھپا لیتا ہے فاروق اعظم اور مولا علی کو اس کے پاس دعا کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج یہ امت کا نعرہ سینہ، حیدری۔ آج یہ امت کا سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہے۔ ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر رونے والوں، کبھی تم نے اپنے آقا کے عشق میں بھی آنسو بہائے ہیں؟ سب کی محبت میں دم بھرنے والوں، کیا کبھی تم نے اپنے سرکار کی محبت کا دم بھی بھرا ہے؟ آئیے جلدی جلدی سے بات عرض کرتے ہیں۔ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، میں نے کہا میں جلدی بات ختم کروں گا اس لیے لمبی تمہید نہیں کر رہا ہوں، مختصر۔ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا اگر کسی انسان میں تین چیزیں جمع ہو جائے، کتنی چیزیں؟ تین چیزیں، تو اس کے لیے، بلکہ تین چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر موجود ہو تو پیار کرنا اس کا حق بنتا ہے۔
اس سے پیار کرنا اس کا حق بنتا ہے. تین میں سے کوئی ایک بھی جمع ہو جائے تو پیار کرنا اس کا حق بنتا ہے. نمبر 1 بیوٹی، نمبر 2 کوالٹی، نمبر 3 پیوریٹی. تینوں میں سے کوئی ایک چیز اگر جمع ہو جائے تو اس سے عشق کرنا چاہیے. بیوٹی یا کوالٹی یا پیوریٹی، تینوں میں کوئی ایک بھی ہو تو اس سے پیار کرو، اس کا حق ہے. یہ انگریز مفکر کہہ رہا ہے. اب میں اس کو جواب دیتا ہوں، اگر تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس سے پیار کرنا اس کا حق بنتا ہے. کوئی میرے محبوب کو بھی تو دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی میلاد والے مصطفیٰ کو بھی تو دیکھو. بیوٹی یعنی خوبصورتی. اگر لوگ خوبصورتی کی بنیاد پہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو میرے آقا کتنے خوبصورت تھے. سبحان اللہ. اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اتنا خوبصورت محبوب چھوڑ کر ہیرو نچنیوں سے پیار کر رہے ہو. تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم اللہ کو جواب کیا دو گے؟ تم کسی پہ ظلم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ تم اپنے نبی کے ساتھ جفا کر رہے ہو. جفا کہ ایسا بے عیب محبوب اللہ نے دیا اور اس کو چھوڑ دیا تم نے. مجھے ایک بات یاد آئی. حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی، سرکار میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے. تو جنید بغدادی سرکار نے کہا، بیٹی صبر کرو، اجازت اللہ نے دی، میں کیسے منع کر سکتا ہوں. اس نے فوراً کہا، حضرت اگر آپ اجازت دے تو میں اپنا چہرہ کھول کر کے بتا دوں کہ میں کتنی خوبصورت ہوں. اور اتنا خوبصورت محبوب جس کے پاس ہو، اس کو چھوڑ کے وہ کہیں جائے تو کتنا بے وقوف ہوگا، وہ کتنا جفاکار ہوگا. وہ بس اتنا سننا تھا کہ جنید بغدادی سرکار چیخ مار کے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے. توجہ فرمائیں، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا وہ تو لڑکی چلی گئی. مائک کا آواز کھول دیں، اس کو صحیح کر دیں. مائک بھائی آواز صحیح کر دیں. اس کو کم نہ کریں، ایکو نہ بڑھائیں. اس بار آواز کھول دیں تاکہ ان تک آواز صحیح پہنچے. یہ آواز تھوڑا کھینچ رہا ہے، تھوڑا اس کو اچھے سے آپریٹ کریں. مائک بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا اچھے سے آپریٹ کریں. ایک بار درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام. درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا، بلند آواز سے درود شریف پڑھو. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. آپ میری بات سننا چاہتے ہیں؟ بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ سید الطائفہ جنید بغدادی اس عورت کی بات سن کر کے بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا، ہوش میں آنے کے بعد اللہ اکبر، آپ کو سے مریدوں نے پوچھا، حضرت وہ عورت مسئلہ پوچھنے آئی تھی، اس نے کیا کہہ دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے چیخ مار کر کے؟ فرمایا وہ عورت کہہ رہی تھی، مجھ جیسا خوبصورت محبوب جس کے پاس ہو، اگر وہ کسی اور کی طرف توجہ کرے تو وہ کتنا بے وقوف ہوگا، کتنا جفاکار ہوگا، کتنا نادان ہوگا. ارے یہ ایسے محبوب رکھنے، اگر کسی کے پاس ایسا محبوب ہو کہ جو سو جائے تو اس کے منہ میں بدبو آئے پھر بھی وہ احتجاج کر رہا ہے، جو سو جائے اس کی آنکھوں کے اندر کیچڑ آ جائے پھر بھی وہ احتجاج کر رہا ہے، جو نہ نہائے تو اس کے پسینے سے بدبو آئے پھر بھی وہ محبوب احتجاج کر رہا ہے. عیب دار جس کے پاس خوبصورت محبوب خوبصورت ہو اور عیب دار ہو تو اللہ اکبر، دوسری طرف توجہ کرو تو محبوب احتجاج کرتا ہے، ارے میرا محبوب تو سرتاسر بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. اس کے منہ میں بدبو آتی ہے، اس کے منہ میں کبھی بدبو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنا لعاب اگر کسی سوکھے کنویں میں ڈال دے تو کنواں پانی سے بھر جاتا ہے، خالی کنویں میں ڈال دے تو کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں. وہ لعاب اپنا علی کی آنکھ میں لگا دے تو شفا مل جاتی ہے، قتادہ کی آنکھ میں لگا دے تو آپریشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس کے نعرہ حیدری. اور ایک بات تو ذرا سوچو، آپ اگر شہد کو کنویں میں ڈال دیں تو منوٹنو شہد کھاری کنویں کو میٹھا نہیں کر سکتا. اس منہ کی حلاوت کا عالم کیا ہوگا؟ تھوڑا سا لعاب کنویں میں ڈال دیا تو قیامت تک کے لیے کنویں میٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 14 صدیاں بیت گئی، ابھی بھی کنووں میں میٹھاس باقی ہے. جنید بغدادی کہتے ہیں، میرا محبوب سوتا تھا تو آنکھوں میں کیچڑ نہیں آتا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی میرے آقا کی آنکھوں میں کسی نے سرما لگا دیا ہو اور اللہ اکبر ان کے سر میں کسی نے تیل لگا دیا ہو. میرا ایسا بے عیب محبوب جس میں کوئی عیب نہیں بلکہ شان تو یہ ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب میرے آقا صبح کے وقت کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے تو شام تک وہ بچہ بچوں میں پہچانا جاتا تھا کہ محمد الرسول اللہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، کیونکہ اس کے سر سے مشک کی خوشبو آیا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے کسی کے پاس ایسا محبوب ہو تو لاؤ نا، لاؤ کسی کے پاس ایسا محبوب
تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں صبح کے وقت ہم نبی سے مصافحہ کرتے تھے، شام تک ہمارے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی، جب رسول اللہ کو ڈھونڈنے کی نوبت آتی تھی تو ہم پوچھتے نہیں تھے کہ نبی کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے، بلکہ جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ہم اسی گلی میں چلے جاتے تھے، اپنے نبی کو پا لیتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، اللہ نے تمہیں ایسا محبوب دیا، ایسا محبوب چھوڑ کر آپ گناہ سے محبت کر، ایسا محبوب چھوڑ کر آپ ہیرو سے محبت، اداکار، اور یہ ہیرو لوگ کیا ہیں میں اور کیا بتاؤں تمہیں، اور کیا بتاؤں، یہی نا کبھی ان سے ملنے جاؤ تو ان کا گیٹ کیپر تمہیں بھگا دے، ایسا ہی، اور وہ نہ بھگائے تو اس کا کتا بھونک بھونک کر تمہیں بھگا دے، یہی نا۔ اور اگر بہت زیادہ سورسز لے کے جاؤ تو ادھر ادھر منہ کر کے گردن اکڑا کر کے ایک سیلفی لینے دے گا، دوسرے میں کہے گا چل نکل یہاں سے۔ ان کو دل دیا ہے، تم نے ہنسنے کی بات نہیں، جو تمہارے ساتھ ہاتھ ملانے کے بھی روادار نہیں، تم نے ان کو دل دے رکھا ہے۔ اس کو دل دو نا جو ہمارے پیدا ہونے سے 1450 سال پہلے ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رات رات بھر روتا تھا اور کہتا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، واہ واہ واہ، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، ہم گناہوں میں اس نبی کو بھول گئے۔ وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں، وہ خدا کو ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، سیدہ مخدومہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا، عالمہ غیر معلمہ، ملکہ عالمیان، ملکہ فردوس بری، سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بابا کے پاس آتی ہے اور بابا سے کہتی ہے بابا آپ اللہ کے قرب میں پہنچے تو آپ نے اللہ سے کیا کیا باتیں کی؟ تو میرے آقا نے فرمایا بیٹی سب تو نہیں بتاتا، تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جب اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو 70,000 مرتبہ میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو۔ 70,000 بار اللہ کہتا رہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ دنیا مانگتی ہے، جواب نہیں آتا، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، لیکن یہ محبوب ہیں، آپ محبوب ہیں اللہ کے ایسے محبوب، سبحان اللہ، آپ محبوب ہیں اللہ کے ایسے محبوب۔ ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر محب آپ کا، ہر محب آپ کا، ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے۔ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ آپ محبوب ہیں اللہ کے ایسے محبوب، ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ سے اللہ نے 70,000 مرتبہ فرمایا محبوب مانگو۔ یہ بات حضور نے کس کو بتائی؟ اپنی رازدار سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کو فرمایا کہ اللہ نے 70,000 بار میری بیٹی مجھ سے کہا کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیدہ مچل گئی اور کہتی ہے بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا، کیا کیا مانگا؟ سرکار فرماتے ہیں بیٹی وہ جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، وہ کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، میں 70,000 کے جواب میں ایک ہی بات کہتا رہا میری امت کو بخش دے، سبحان اللہ، میری سبحان امت اللہ، کو بخش دے، سبحان اللہ، میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو، اور میں 70,000 بار کہتا رہا میری امت کو بخش دے۔ یہ معمولی چیز ہے، خدا کو دیکھ کر نبی ہمیں نہیں بھولے، کس کو؟ امین القادری جیسے پاپی کو، اللہ، آپ کو۔ اپنی اوقات تو دیکھو، ہم سے کوئی محبت کرتا ہے؟ کون کرتا ہے ہم سے محبت؟ بتاؤ کون کرتا ہے ہم سے محبت؟ کوئی نہیں کرتا۔ اور جو کرتے ہیں وہ کہاں کام آئیں گے؟ مٹی دے کر کے قبر کے پاس سے سرانے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، جس نے واقعی کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کیا وہ یہی میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کو گناہ کی محبت میں تم بھول چکے ہو۔ نبی کب یاد آتے ہیں بھیا اپنے کو بتاؤ؟
کب یاد آتے ہیں نبی؟ کبھی نبی یاد آتے ہیں؟ کبھی نبی یاد آتے ہیں؟ حجام کی کرسی پہ بیٹھتے ہو داڑھی مڑانے کے لیے تب نبی یاد آتے ہیں؟ سود کے دھندے کرتے ہو، حرام کاروبار کرتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں؟ عورتوں کے ساتھ پاپ کی نظریں لڑاتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں؟ سوچو تو صحیح، اپنے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ جس نے ہم سے پیار کیا اس کو چھوڑ کر، جو خدا کو دیکھ کر تمہیں اور مجھے نہیں بھولا، جو خدا کو دیکھ کر تمہیں اور مجھے نہیں بھولا، تو ہم گناہ میں اس نبی کو بھول گئے۔ کتنا یاد کرتے ہو اپنے نبی کو بتاؤ؟ کتنا؟ آج سے پہلے حضور کا ذکر کب کیا تھا آپ نے؟ نام محمد کب لیا تھا آپ نے؟ حضور کا معجزہ کب بیان کیا تھا آپ نے؟ حضور کا کلمہ کب پڑھا تھا آپ نے؟ رسول اللہ پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، سبحان اللہ، پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، پوری رات بھر رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہتے رہے، حتیٰ کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے مولائے کائنات کہتے جب ہم نے رسول اللہ کو قبر انور میں لٹایا اس وقت بھی حضور کے لب ہل رہے تھے، ہم نے سوچا کہ آخری بات حضور کیا کہنا چاہتے ہیں، جب کان لگا کے سنا تو اس وقت آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ اور سن لو یہ اپنے نبی کا پیار ہے ہم سے، سن لو غور سے سن لو، میں بات پھیلاؤں گا نہیں، سمیٹوں گا اور پھر کسی دن کے لیے لمبی بات کروں گا، لیکن یہاں بات سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ اٹاوا اور گرد نواح سے آنے والوں غور سے سن لو، توجہ سے سن لو، اچھی طرح سے سن لو، اللہ اکبر۔ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک بات کہوں، ایک جملہ یاد کر لو، کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے ہمیں فکر ہی نہیں ہے، توجہ، ہم سے کوئی پیار کرے نہ کرے ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کا محبوب ہم سے پیار کرتا ہے تو ہم پاگل ہوئے اب دوسروں سے پیار کا مطالبہ کرنے کے لیے؟ سب سے بے نیاز ہو جاؤ، ان کے ہو کر کے رہ جاؤ۔ اور آپ کو ایک جملہ دے کر کے جا رہا ہوں، اگر میرے خلاف آپ کسی سے کوئی بات سنیں تو میری طرف سے آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو، اگر آپ مجھے کچھ مانتے ہیں میں آپ کو حکم دیتا ہوں میری طرف سے آپ کوئی جواب نہ دیں۔ وجہ، اگر کسی کی برائی کر کے یوٹیوب پر کسی کے ویوز زیادہ مل جاتے ہیں اور اس کے بچے پلتے ہیں تو اس میں اپنا فائدہ ہے کہ چلے کسی کا بھلا تو ہو رہا ہے۔ سچ بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ اگر یوٹیوبر لوگ ہمیں گالی دے کر پیسہ کما رہے ہیں اس کے بچے پل دیجیے، یہ بھی تو اچھی چیز ہے۔ بھائی میں 50,000 روپے کسی کے گھر راشن پہنچا تو نہیں سکتا، اگر وہ مجھے گالی دے کر منتھلی 50,000 یوٹیوب سے کما رہا ہے تو ایک امت رسول کا بھلا ہو رہا ہے، ہو جانے دیجیے۔ آپ گالی کے بدلے میں گالی مت دیجیے، جتنی دیر آپ میری طرف سے کسی کو جواب دیں گے اتنی دیر آپ درود شریف پڑھیے، سبحان اللہ۔ آپ حضور کا ذکر کیجئے، کرنے والے کام کیجئے، بے کرنے والے کام مت کیجئے، اس لیے کہ ہم حسنی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم جھگڑے کے مقابلے میں جھگڑا نہ کریں، گالی کے مقابلے میں گالی نہ دیں۔ جب مروان نے امام حسن کو گالی دی تھی تو امام حسن نے کہا تھا کہ گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا، وجہ اگر میں نے گالی کے جواب میں گالی دے دیا تو میرا اجر کم ہو جائے گا اور تیرا عذاب کم ہو جائے گا، اس لیے گالی کے جواب میں گالی دے کر میں اپنا اجر کم نہیں کرنا چاہتا اور تیرا عذاب کم نہیں کرنا چاہتا، میں تو اجر کا طالب اپنے رب سے ہوں۔ اس لیے یوٹیوبر لوگوں کو کرنے دیجئے جو کرتے ہیں، ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ لوگ اتنے قیمتی نہیں ہیں کہ ہم اپنا جلسہ اپنا، پیسے اپنے، پبلک اپنی، اور ہم وقت دوسروں میں برباد کریں، نہ یہ غلطی نہ کرنا۔ ہمیں تو یار کے ذکر سے فرصت نہیں ہونی چاہیے، ہم کسی کی طرف توجہ ہی نہ دیں، معاف کرتے جائیں، اپنا مشرب یہی ہے، اپنا مسلک یہی ہے، اور اللہ سے اجر کے طالب رہیں، وقت کا صحیح استعمال کیجئے، کوئی کسی کو جواب نہ دیا جائے، میرا حکم ہے آپ کے لیے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو۔ اور اگر آپ مجھے مانتے ہیں تو اس چکر میں مت پڑیے، اپنے وقت کا، اپنے نبی کی تعریف کیجئے۔ میرے بھائیوں، آپ وقت اپنے نبی کی تعریف میں وقت گزاریے، درود میں وقت گزاریے، ذکر رسول میں وقت گزاریے، نعتوں میں وقت گزاریے، اس لیے کہ یہ کرنے کے کام ہے۔ ہمیں بہت کم ٹائم ہم لے کر کے آئے ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہنا کسی سے، آنکھیں بند کیجئے، کان پہ ہاتھ رکھیے، اپنا کام کرتے رہیے، اس لیے کہ حضور حافظ ملت نے کہا تھا ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ بس اتنی دعا کریے کہ اللہ پاک جن لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کر دے، جو روٹھے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے انہیں منا دے۔ ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا نے ہم سے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ یہ صوفیہ کا راستہ ہے، آپ دوسرے راستے پہ نہ جائیے۔ بائیں راستے نہ جا مسافر سن، بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھر
پھرتے ہیں، وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ میں آپ کو ٹاسک دے کر کے جا رہا ہوں، ذکر رسول کیجئے۔ ایک بات اور سن لیجئے، آگے کی طرف پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے کسی نے کہا، رابعہ تو اتنا اللہ کا ذکر کرتی ہے، شیطان تجھے بہت ستاتا ہوگا مائی؟ تو رابعہ نے کہا، یار سے محبت کرنے سے فرصت نہیں ملتی، میں دشمن کے لیے وقت لاؤں کہاں سے؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارا یار اتنا حسین ہے، ہمارا یار اتنا جمیل ہے۔ آئیے، اگر کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا نہ کرنے دیجئے، آمینہ کا لال آپ سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا سبحان اللہ۔ محبوب آپ سے پیار کرتا ہے۔ ارے بے وفا لوگوں کی محبت کی ضرورت کیا ہے؟ جانے وفا ہم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی کتنا، اللہ اکبر۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں، قبر انور میں بھی لب ہونٹ ہل رہے تھے، رب حبلی امتی کی صدا۔ اور سنو، میدان محشر میں بھی سب کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، سب کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ اس وقت بھی اگر کسی کی زبان پر نفسی نفسی کی بجائے امتی امتی ہوگا تو وہ میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوگی، میرے آقا کی ذات ہوگی۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ تو اگر بیوٹی کی وجہ سے آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو میرے آقا کتنے خوبصورت ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ دونوں میں خوبصورت کون ہے؟ اب اندازہ کریں دونوں میں زیادہ خوبصورت کون ہے؟ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ عائشہ میرے حسن میں نمک ہے۔ اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، یہ حدیث رسول ذرا غور سے سنیں۔ آقا نے کیا جواب دیا؟ عائشہ میرے حسن میں کیا ہے؟ نمک۔ نمک کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ جلسہ آپ نے رکھا، مدنی کمیٹی کے لوگوں نے جلسہ رکھا، سادات کرام کو، علماء کرام کو، سب کو بلایا، بولے بھائی سب بڑے بڑے مہمان آئے تو ہم لوگوں نے کھانا بنانا ہے۔ اب کھانا بنانا ہے تو ایسا بنانا ہے کہ ایسا کھانا اٹاوا میں کبھی نہیں بنا۔ تو بولے کیا کریں گے؟ وہ بولے کہ ایک سے گرم مسالے ڈالیں گے، نقلی گھی کی بجائے اصلی گھی ڈالیں گے، تیل کی بجائے دیسی گھی ڈالیں گے، وہ فارم کے مرغے کی بجائے دیسی مرغی ڈالیں گے، یعنی سب ایک سے کوالٹی۔ شانور میاں، غوث پاک کا شہزادہ، زید میاں، یہ میاں، وہ میاں، سب میاں لوگ آ رہے ہیں، علامہ یہ فلاں، علامہ وہ فلاں، علامہ زاہد صاحب، علامہ وغیرہ وغیرہ، میں سب کے نام نہیں یاد ہے، لیکن بہرحال سب آ رہا۔ جلسہ پورا اٹھ کے جلسے کے بعد دسترخوان پہ آئے گا تو خوب بہترین بہترین کھانا بناؤ، چلو بھائی بناؤ۔ یار جب ہم نے اتنا مہنگا مہنگا مسالہ ڈالا تو یہ 5 روپے کے نمک کی اوقات کیا ہے؟ ہم نمک نہیں ڈالیں، بغیر نمک کا کھانا بنائیں گے، نمک کھانا بنے گا بغیر نمک کا۔ اب دسترخوان سج گیا، سب لوگ بیٹھے، جیسی علامہ زاہد نے یا چاہے وہ امام صاحب نے منہ میں لقمہ ڈالا، انہوں نے سید صاحب کی طرف کنکھیوں سے اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ مزہ نہیں آیا ہے کہ نہیں بھائی؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، مزہ؟ کیوں مزہ نہیں آیا؟ ارے اس میں دیسی گھی پڑا ہے، دیسی مرغی پڑی ہے، اتنے مہنگے مہنگے مسالے، یہ اٹاوا کی بجائے آگرہ سے مسالہ منگایا ہم نے، ہے تم ایسی کنکھیوں سے اشارہ کر۔ ارے کہا سب تو ٹھیک ہے لیکن اس میں نمک نہیں ہے۔ تو کہا نمک سے کیا ہوتا ہے؟ کہا جب سب ڈال دو، جب تک نمک نہ ڈالو اس وقت تک کھانا مزیدار نہیں ہوتا۔ اب نبی کا فرمان سنو، فرمایا عائشہ تم یوسف کی خوبصورتی سن رہی ہو، سنو میرے حسن میں نمک ہے، نمک جیسے نمک ملتا ہے تو کھانے میں مزہ آتا ہے، ویسے میرے حسن کا صدقہ ملتا ہے تو لوگ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ جب تک کسی کے حسن میں میرا حسن ملایا نہ جائے کوئی خوبصورت نہیں کہلا سکتا۔ ستاروں کی انجمن خوبصورت ہے تو اس میں بھی میرے نور کا صدقہ ہے، چاند کی چاندنی خوبصورت ہے اس میں بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اگر دلبل کھاتی ہوئی ندیاں بہ رہی ہے نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، شفق کا جمال نور مصطفیٰ کا صدقہ، افق کی سرخی نور مصطفیٰ کا صدقہ، کھلتے ہوئے گلاب نور مصطفیٰ کا صدقہ، کھلتی ہوئی کلیاں نور مصطفیٰ کا صدقہ۔ میرے امام کہتے ہیں سب انہی کا تو صدقہ ہے، کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاک ہے، وہی دھار ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، جشن رحمت عالم کانفرنس، سید امین
रसूलुल्लाह की बन जाती है। आका कहा करती दाम मेरे बुता और जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गरी। इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा। न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका कितने खूबसूरत, आका कितने खूबसूरत हैं। चले बात खत्म कर लूं, इसलिए कि आपने मुझे ताखीर से माइक दिया। अब आखिरी बात के तौर पर एक रिवायत पढ़ता हूं, कई कुतुब का इतने मजमुआ निचोड़ कर एक वाक़या पढ़ता हूं, मुझे बहुत पसंद है। अगर लोगों के बोर होने का खौफ न होता तो मैं शायद इसको हर तकरीर में पढ़ता, लेकिन लोग नहीं सुनना चाहते, इसलिए नया कुछ कहना होता है। सुनिए गौर से, हुजूर थे ही ऐसे, तवज्जो, हुजूर थे ही ऐसे जो देखता था दीवाना हो जाता था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो सुनता था आशिक हो जाता था। वाह वाह वाह, सुभान हुजूर अल्लाह। बहुत खूबसूरत थे, हुजूर बहुत खूबसूरत थे। बेशक। बस आखिरी हाँ, बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत थे। सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं अगर 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 बफर्ज मुहाल कुरान की आयत ना भी नाजिल होती तो अल्लाह ने महबूब को इतना हुस्न देकर भेजा था कि लोग हुजूर का चेहरा ही देख करके मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। बहुत खूबसूरत थे, लाओ ना किसी के पास ऐसा महबूब हो तो। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, आखिरी सुभान बात के अल्लाह। तौर पे जो रिवायत पढ़ना है वो ये, एक जवान था, बस इश्क की बात चल रही थी, इश्क की बात चल रही थी, और आखिरी बात के तौर पे एक बात पढ़ना था। एक जवान था, एक जवान था, बल्कि इब्तिदाई जवानी में उसने कदम रखा, कदम रखा जवानी में। सुन ले बस, इस पर बात पूरी होती है, थोड़ा वक्त लगेगा, इख्तिसार की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है, इसलिए कि कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर अल्लामा अरशदुल क़ादरी के लबो लहजे में मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। इब्तिदाई जवानी में उसने कदम रखा, और कदम रखने के बाद उसके घर वालों ने उस जवान को भेजा कि जाओ शहर जाकर के फला काम कर लो। वो जवान गया, जाने के बाद उस जवान ने देखा कि देख करके कुछ भीड़ इकट्ठा है, जैसे यहाँ भीड़ है तो लोग गुजरते हुए सोचते होंगे ना भीड़ काहे की है, ऐसे भीड़ लगी थी। उस जवान ने भी सोचा कि चलो भीड़ लगी है, मैं ज़रा भीड़ में देखूं तो क्या हो रहा है। जैसे ही वो जवान भीड़ की तरफ गया तो क्या देखा, एक शमा रोशन है, एक शमा रोशन है, और इर्द गिर्द परवाने मंडला रहे हैं, परवानों का हुजूम है। अल्लाह अकबर। उस जवान ने, छोटी सी उम्र थी, जवानी की शुरुआत थी, उस जवान ने जैसे ही हुस्न देखा कहने लगा कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, कोई इतना भी हुस्न वाला हो सकता है, कोई इतना भी जमाल वाला हो सकता है। अगर 14वीं सदी की जबान में उस खूबसूरती को बयान करें तो कह दूं सरताबा कदम है, समन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे ना चरखे कोहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इतना भी खूबसूरत हो सकता है। हजरत जामी कहते हैं, अल्लामा जामी कहते हैं, जहाँ रोशन अस्त अज जमाले मोहम्मद, जहाँ रोशन अस्त अज जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद। और कहते हैं बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त
बेचारा जामी गुलाम गुलामान आले मोहम्मद। सुभान जामी अल्लाह। कहते हैं आयात कुरान अब रुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रुए तो कुरान माँ ईमात हुई। और अल्लाह अकबर, हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बहर सुरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। और अल्लाह हज़रत हसन इब्ने साबित ने कहा था व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीद निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। अल्लाह अकबर, देखने वाला देखकर कहता है कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? कहा ये कौन है? लोगों बताओ ये कौन है? परवानों की तरह मंडलाने वालों बताओ तो सही ये शम्मे रोशन कौन है? अल्लाह अकबर, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। अल्लाह अकबर। किसी कहने वाले ने कहा इन्हें नहीं जानते, ये आमिना के लाल है, ये अब्दुल्ला का लगते जिगर है, ये काली जुल्फ वाला हमारा आका है, ये हमारी जान है, ये हमारे जान की जान है, ये हमारे ईमान की जान है। मतलब ये मोहम्मदो अहमद है, हामिदो महमूद है। अल्लाह अल्लाह, बस इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। वो जवान कहता है ये वही हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। ये बुतों की इबादत से रोकते हैं, ये सिला रहमी का हुक्म देते हैं, ये नमाज का हुक्म देते हैं, ये रिश्तों को जोड़ने का हुक्म देते हैं, ये गरीबों की मदद का हुक्म देते हैं, ये बेवाओं के साथ सिला रहमी का हुक्म, ये बेवाओं की मदद का हुक्म देते हैं। अच्छा, और उसके बाद वो जवान आगे बढ़ता है और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेशम से भी ज्यादा नर्म और मुश्क भी से ज्यादा मुश्कबार हाथों में हाथ देकर कलेमा पढ़ता है और कलेमा पढ़ के मोमिन बनता है। और फिर वो जवान ईमान कबूल करने के बाद जब अपने घर की तरफ लौटता है तो घर वालों को पहले से जाकर कोई चुगली कर देता है, देखो देखो तुम्हारा बच्चा जो है वो मुर्तद हो गया है। मोहम्मद के हाथ पर वो जो है कलेमा पढ़ के माज़अल्लाह मुर्तद हो गया है। जैसे ही उस जवान का नाम तारीख में अब्दुल्ला बताया जाता है, मैं उस तारीख के वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। उस जवान का नाम अब्दुल्ला बताया जाता है। अब्दुल्ला के घर पे अब्दुल्ला के पहुंचने से पहले कोई चुगलखोर चुगली करता है और चुगली करने के बाद कहता है तुम्हारा बेटा माज़अल्लाह मुर्तद हो गया। जब अब्दुल्ला के घर पे बात पहुंची, अब्दुल्ला के घर बात पहले पहुंची, अब्दुल्ला बाद में पहुंचे। अब्दुल्ला पहुंचते हैं, उनका चच्चा ने परवरिश की थी, बाप का इंतकाल हो गया था, बेवा माँ चच्चा के जो है वो मरहून रहने मिन्नत थी, चच्चा के एहसान तले दबे हुई थी। तो चच्चा जो है कहता है मैंने सुना है अब्दुल्ला तुम मुर्तद हो गए। एक बात याद रखना मेरे जवानों, अच्छी तरह याद रखना, इश्क मुस्तफ़ा इंसान को बुज़दिल नहीं रहने देता, इश्क मुस्तफ़ा इंसान को ताकतवर बना देता है। इसलिए दुनिया तुम्हें आशिक़ रसूल बनने नहीं देना चाहती, दुनिया चाहती है कि तुम सब कुछ बनो मगर आशिक़ रसूल न बनो। इसलिए याद रखो, कहीं मिलाद पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं नातों पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं अल्लाह अकबर जिक्र मुस्तफ़ा पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं कहा जाता है कि उनसे ज्यादा प्यार न करो, उनका जिक्र ज्यादा न करो वरना शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा नादान, कैसे शिर्क होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह ने सबसे ज्यादा कुरान में जिसका जिक्र किया है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र किया है। अरे जरा सोच तो सही, अल्लाह अकबर, उनकी जुल्फे चेहरे पे आ जाती है तो कुरान उसको वल्लैल कहता है, सर पे जा करके समर जाती है कुरान उसे वद्दुहा कहता है, मांग निकलती है कुरान उसे मतलइल फजर हक कहता है, वो तबस्सुम रेज होते हैं कुरान उसे वन नज्म कहता है, वो चलते हैं कुरान लाउक से बेहादल बलद कहता है। हत्ता के अगर वो जलाल में आकर के किसी को कंकर मार दे तो कुरान उसको भी बयान करता है, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। वो कंबल ओढ़ लेते हैं कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है, वो चेहरे पे चादर डाल लेते हैं कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। अल्लाह अकबर, उनके सफर को कुरान सुभान अल्लज़ी असरा कहता है, जाने को सुभान अल्लज़ी असरा कहता है, आने को मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा कहता है, उनकी निगाहों को मा ज़ागल बसर कहता है। उनकी अदाएं तो देखो, उनकी अदाओं पे कुरान आता है, आगाज से आखिर तक कुरान आते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह अकबर, इसलिए दुनिया तुम्हें आशिक़ रसूल बनने नहीं देना चाहती, दुनिया चाहती है कि तुम दुनिया के गुनाहों के अंदर मुब्तला रहो, इश्क़ रसूल न कर सको। इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन तुम आशिक़ रसूल बनोगे उस दिन खतीबों को नमाज पर तकरीर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। जब आशिक़ रसूल बनोगे तो मस्जिद भी भरोगे, जिस दिन तुम आशिक़ रसूल बनोगे उस दिन अफेयर की मुसम्मत में तकरीर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आमिना के लाल को दिल दे दोगे तो फिर किसी से दिल नहीं लगाओगे। जब तुम
आशिक रसूल बन जाओगे तो शराब की मुजम्मत पर तकरीर करने की जहमत खतीब को गवारा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इश्क मुस्तफा का शराब पिएगा वो पैखाने का रुख कब कर सकेगा। इसलिए कि अल्लाह अकबर, दोनों शराब में फर्क है। वो शराब गिरा देती है, ये शराब इश्क मोहब्बत का इमाम बना देती है। अंदाजा तो फरमाइए, गौर तो कीजिए। तो बहरहाल याद रखना, इश्क जुरत पैदा करता है, इश्क हरारत पैदा करता है, इश्क कुव्वत पैदा करता है। इसीलिए इकबाल ने भी कहा था, कुव्वत इश्क से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। मुसलमानों, अपने बच्चों को भी आशिक रसूल बनाओ, खुद भी इश्क रसूल में डूब जाओ। और इश्क कैसे पैदा होगा? जितना कसरत से आका का जिक्र करोगे उतना तुम्हारे दिल में इश्क मुस्तफा पैदा होगा। इमाम कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि ये गालिब की जमीन पर आला हजरत ने कलाम लिखा है, ये गालिब की जमीन पे लिखा हुआ कलाम है। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं समेटना चाहता हूं लेकिन बात तवील होती है। आप सब कह के सोच रहे होंगे कि मुख्तसर में भी इतनी लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर आप बर्दाश्त फरमा लें। अल्लाह अकबर, गालिब ने भी किसी से प्यार किया होगा, क्योंकि गालिब की गजल मेरी निगाहों के सामने है। गालिब ने भी किसी से प्यार किया होगा, लेकिन गालिब को प्यार में धोखा हुआ। तवज्जो करना, गालिब को प्यार में धोखा हुआ तो गालिब ने गजल लिखी, दिल ही तो है ना संगे खश, दर्द से भरना आए क्यों, दिल ही तो है ना संगे खश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। और एक मिसरा लिखा था, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। इटावा वालों, मुझे पता चला है कि ये जमीन शेरो अदब की जमीन है, इटावा की जमीन शेरो अदब। अगर आप शेर समझते तो समझे, गालिब कह रहे हैं कि जिसको जानो दिल अजीज, अगर जानो दिल अजीज है तो गद्दार बेवफा महबूब की गली में अब जाने का दिल नहीं कहता, इसलिए कि उसने गद्दारी की है। उस हुस्न वाले ने दिल लूट करके जो है वो मेरे साथ मुंह फेर लिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अल्लाह अकबर। मगर सुन लो, दिल जिसने लगाया उसने यही धोखा खाया। मीर ने भी कहा था, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। क्या कहना है? वाह 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 वाह। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। फिरते हैं मीर दर दर, कोई पूछता नहीं। क्या बात है? लोगों से दिल लगाओगे तो यही होगा। तो गालिब कहते हैं, जिसको जानो दिल अजीज उस बेवफा गद्दार महबूब की गली में जाए। यानी अब गालिब यार की गली में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने किसी अपने जैसे से दिल लगाया था। और जिसे दुनिया इमाम इश्क मोहब्बत अहमद रजा खान कहती है, उसने आमिना के लाल से दिल लगाया। तो गालिब कहते हैं, जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। और आला हज़रत कहते हैं, फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कलामे आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न रहमते आलम, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नौजवान मदनी कमेटी शहर इटावा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। गालिब महबूब की गली में जाना नहीं चाहते और अहमद रजा महबूब की गली से जाना नहीं चाहते। वो गली में जाना नहीं चाहते, ये गली से जाना नहीं चाहते, बल्कि कहते ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कलामे आला हज़रत। बस इतना। किसी से दिल न लगाओ, लगाना है तो उससे लगाओ जो कब्र में भी आएगा। सुभान अल्लाह। अरे कब्र में आने की लोग बात करते हैं, अगर तुम बैठे रहोगे आखिरी तक तो मैं आपको यह भी सुनाऊंगा, आशिकों की सिर्फ कब्र में नहीं आते, आशिकों को तो मौत के वक्त भी सराहने आ जाते हैं। यार दिख रहा, यार का दीदार हो रहा होता है और आशिक को मौत आ रही होती है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा।
اللہ لوگ سبحان کہتے ہیں اللہ حضور قبر میں آتے، میں نے کہا آتے ہیں، عاشقوں کی قبر میں آنے سے پہلے خود تشریف لاتے، سبحان اللہ سہارا دینے۔ اگر عاشق بن، ہاتھ جوڑ کے کہتے بس عاشق بننا۔ عارف رومی سے کسی نے کہا تھا، عارف رومی سے، کہ میں کیا بنوں کہ سب کچھ بن جاؤں، تو کہا تھا بیٹا عاشق بن جا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بعض بزرگوں نے کہا ہے، صوفیہ نے، جہاں فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں بعض فرشتوں کے، عاشق اس کے آگے 2 قدم میں جاتا ہے۔ کیا بات سبحان اللہ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ سبحان اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے کہ اتنا حسین محبوب ہماری نظروں سے چھپا دیا گیا اور پتہ نہیں کس کس میں تمہیں مبتلا کر دیا، لیکن تم سے بھی مجھے شکایت ہے، تم سے بھی تم بھی سب کا ذکر کرتے ہو، آقا کا ذکر کم کرتے ہو، حالانکہ اللہ کی بھی سنت یہ ہے اور سارے بزرگوں کا طریقہ، جو واقعی بزرگ تھے، میرے جملے پہ غور کیجیے، جی اللہ کی سنت یہ ہے اور جو واقعی بزرگ تھے ان کی بھی سنت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو لوگ چیٹنگ باز بزرگ بنے پھر انہوں نے آپ کو پتہ نہیں کدھر ڈال دیا، لیکن جو واقعی اور اب تم ذکر نہیں، ہمارے یہاں روایت تھی مسلمانوں میں، ختنہ کی محفل ہوتی تھی تو بھی محفل مولود ہوتی تھی۔ یہ بڈھے لوگ جن کے بال سفید ہیں وہ بتائیں گے، آپ کو کہیں گے یہ بات، ختنہ میں محفل مولود، یعنی وہاں کیا ہوگا، ذکر رسول ہوگا۔ باپ مرے گا نا تو تیجے میں بھی محفل مولود ہوگی، 10ویں میں بھی محفل مولود ہوگی، 40ویں میں بھی محفل مولود ہوگی، بیٹے کی شادی ہوگی تو بھی محفل مولود ہوگی، یعنی میت ہو، ختنہ ہو، شادی ہو، خوشی ہو، غم ہو، ذکر رسول ہوگا۔ سبحان اللہ آج سب بند ہو گیا، ختنہ کے موقع پہ شراب بانٹتے ہو اور شادی کے موقع پہ ڈی جے بجاتے ہو۔ یہ شیطان نے تمہیں ورگلا دیا ہے۔ ذکر رسول کرتے تھے نا تو شادیوں کو 4 چاند لگتے تھے، سبحان اللہ اس لیے کہ غم میں ذکر رسول کرو گے تو غم ختم ہو جائے گا، اور خوشی میں ذکر رسول کرو گے تو خوشیوں کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیں۔ حضور کے ہو کے دیکھو۔ بس میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ مجمع کے ایک ایک آدمی کا پیر پکڑ کے میں کہوں گا کہ عاشق بن جا، اور وہ بن جائے گا، تو میں ایک ایک آدمی کا پیر پکڑ کے کہتا کہ میرے بھائی بن جا، پھر دیکھ۔ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے، جب سچا عشق کرو گے نا حضور سے، سچا عشق، اکیلے رہو گے نا اکیلے، تو تم کو لگے گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ ہے۔ رو گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی اپنی آستین سے میرے آنسو پوچھ رہا ہے۔ جب بے چین ہو جاؤ گے تو لگے گا کہ کسی نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ تسلی کے لیے رکھا ہے۔ آپ کو مجمع میں مزہ نہیں آئے گا، آپ کو تنہائی میں مزہ آئے گا۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اس کی قسمت میں فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ کسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتائی ہو۔ میرے جوانوں، چھوڑ دو فلموں کو، چھوڑ دو شراب کو، چھوڑ دو گناہ کو، چھوڑ دو نشے کو۔ اللہ اکبر، آؤ حضور سے پیار کریں، انہی کا ذکر کریں، ان کے ذکر میں ڈوب جائیں، ان کی محبت میں ڈوب جائیں۔ اور عشق کیا نہیں جاتا ہے، اللہ جس کو اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کو حب مصطفیٰ عطا کرتا ہے، اس کو عشق مصطفیٰ عطا کرتا ہے، اور جس کو عشق مصطفیٰ دیتا ہے اس کو حب اہل بیت اس سے پہلے عطا فرما سبحان دیتا اللہ، ہے۔ سبحان اس لیے اللہ۔ کہ سینے میں حب مصطفیٰ اسی وقت دل میں قیام پذیر رہے گا جب تک ذکر دل کے اندر محبت اہل بیت نہ ہو۔ یاد رکھنا، پیاروں کی محبت آتی ہے تو پھر وہ عشق رنگت رچاتا ہے، عشق رنگت رچاتا ہے۔ بات دور نکل رہی ہے، معذرت کے ساتھ میں
بعد پتہ نہیں کدھر چلا گیا. جلدی سے پھر عنوان کی طرف آؤں. اس جوان کو ان کے چچا نے کہا عبداللہ تو مرتد ہو گیا. تو عشق جرت پیدا کرتا ہے. کل تک عبداللہ چچا کے سامنے کھڑے نہیں رہتے تھے, احسان تلے دبے تھے. عشق مصطفیٰ کیا دل میں آ گیا. آج پہلا دن ہے عشق رسول کا. اے موروثی عشق کا دعویٰ کرنے والوں اور بزدلی دکھانے والوں, عشق تو پہلے دن کتنا طاقتور بناتا ہے. تم کیسے بزدل ہو گئے؟ پتا چلا عشق کرتے تو بزدل نہ ہوتے. سائے سے ڈرتے ہو, چپکلی سے ڈرتے ہو, سانپ سے ڈرتے ہو, کتے بلی سے ڈرتے ہو, مصیبتوں سے ڈرتے ہو. نا نا نا, عشق بہت طاقتور بناتا ہے. عشق کر کے تو دیکھو. عبداللہ نے کہا چچا میں مرتد پہلے تھا, الحمدللہ اب میں مومن ہو گیا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں. چچا میں نے ایمان لایا ہے. چچا نے کہا دیکھ بھتیجے میں کہتا ہوں کہ محمد کو چھوڑ دے. عبداللہ کہتے ہیں تو جانتا ہی نہیں انہیں وہ کیا چیز ہے, وہ ہستی کیا ہے, وہ چھوڑنے والی ہستی نہیں ہے. دنیا چھوڑ سکتے ہیں, یار نہیں چھوڑ سکتے. چچا نے ڈنڈا اٹھایا یا چابک اٹھایا, بہرحال جو مارنے کی چیز تھی, اور بہت مارا بہت مارا بہت مارا. لیکن کہتا رہا چھوڑ دے محمد عربی کو, اس طرح میں نبی کا نام نہیں لے سکتا, اس لیے کہ 1000 بار بشویم دہن کا مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اللہ اکبر. کروڑوں مرتبہ گلاب اور پھول گلاب سے اور مشک و عنبر سے میں اپنے منہ کو دھل لوں تو میری زبان ایک مرتبہ نام محمد کہنے کے قابل نہیں ہو سکتی. وہ بہت بڑا نام ہے, وہ بہت بڑا نام ہے. عرش کے پائے پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے. حوروں کی پیشانیوں پر, جنت کی حوروں کی پیشانیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے. حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے. جنت کے درختوں کے پتوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے. آسمانوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد, آنکھوں میں آ کے دل میں سجا کے رنگت رچا جا نام محمد. پڑھتی درودیں دوڑے گی حورے لاشوں جو لے گا نام محمد. رکھو لحد میں جس کا عزیز ہو پڑھ کر سنانا نام محمد, اور اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد. آنکھوں میں آ کے دل میں رچا کے رنگت رچا جا نام محمد, آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد. اور پوچھے گا مولا امین لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد. ہم اس نام کو بہت القاب سے لیتے ہیں, لیکن چونکہ اس نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں تاکہ واقعہ سمجھنے میں آسانی ہو. چچا نے کہا چھوڑ دے محمد عربی کو. عبداللہ کہتے واللہ سب چھوڑ سکتا ہوں, ان کو نہیں چھوڑ سکتا. خوب مارا, مارتے مارتے تھک گیا. عشق والا مار کھاتے کھاتے نہیں تھکا. یاد رکھنا جب عشق کرو گے پٹائی ہوگی, عشق کرو گے گالیاں دی جائے گی, عشق کرو گے بدنام کیا جائے گا, عشق کرو گے مصیبتیں ڈالی جائے گی. ارے وہ عاشق کیا جسے ستایا نہ جائے. جب بلال کو عشق میں مارا جاتا تو لوگ بلال کو تانا دیتے, بلال اور تو اتنی مار کھا کھا کے احد احد کہتا ہے, تیرا محبوب کبھی تیری خبر بھی رکھتا ہے؟ تو بلال کہتے تمہیں نہیں پتا, محبوب کو سب کی خبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا پھر کہا یار ہی پٹوا رہا ہے. کیا کہنا. ہائے 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 ہائے, اٹاوا والوں بڑا لذت پر لذت جملہ ہے. سبحان اللہ. یار ہی پٹوا رہا ہے. یار پٹوارا کہا کیوں؟ کہا اس لیے یار پٹواتا ہے کہ جب تم برتن خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہو تو ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا, اور جب پیٹ پیٹ کے چیک کر لیتے ہو کہ پکا ہے تو پھر چھوڑ کر نہیں آتے, لے کر آتے ہو. تو یار بھی پٹوا کر کے بتاتا ہے کچا نہیں ہے پکا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا ہے یا رسول اللہ یا علی؟ کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا ہے جسے پتھر سے نہ مارا جائے؟ کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا ہے جسے بھگایا نہ جائے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا, دیوانے پر سب توجہ کرتے ہیں, سب کی توجہ دیوانے پہ ہوتی, دیوانے کی توجہ کسی پہ نہیں ہوتی, اس کی توجہ یار پہ. کیا بات ہے. ایک جملہ یاد کر کے جائیں, جس کی توجہ اغیار پہ ہو وہ دیوانہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات. دیوانہ ہونے کے لیے توجہ یار پہ ہونا ضروری ہے, اغیار پہ ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے میں اپنی قوم سے کہتا ہوں دیوانے بن جاؤ, لوگ آتے جاتے رہیں گے, تم اپنی مستی میں مست ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات بتاؤں, بڑا جملہ دے رہا ہوں, دیوانہ اتنا بلند کر دیتا ہے
کہ دجلہ کے کنارے گھروندا بنا کر 2 درہم میں جنت فروخت کرنے کے قابل بنا. واہ واہ واہ. دیوانگی اس کو کہتے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں اس سے آگے بڑھ کر, وہ دیوانہ جعفر صادق سرکار کا مرید تھا جس کو دنیا بہلول دانا کہتی ہے. بس ایک جملہ کر کے آگے جا رہا ہوں. مسلک کے بارے میں بات کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا بھائی, بے شک حق ہے. بہلول دانا جعفر صادق کا مرید, میرے امام جعفر صادق کا مرید. سبحان اللہ. جعفر صادق کے مرید کی یہ شان کہ وہ بادشاہ کی بیوی کو 2 درہم میں جنت بیچ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور تم لوگ مان لیتے ہو؟ مانا کہ نہیں مانا؟ ڈرو مت بھائی, میں یوٹیوب کا نابالغ محقق نہیں ہوں. کیا بات ہے. واہ. بولو مانا کہ نہیں مانا؟ جعفر صادق کے غلام نے جنت بیچی, مانا کہ نہیں مانا؟ مانا کہ نہیں مانا؟ کتنوں نے مانا ہاتھ اٹھاؤ. بس اٹھا کے رکھے نا, بڑا جواب دینے لگا ہوں, اٹھا کے رکھیے. کتنے لوگ مانتے ہیں کہ بہلول نے جنت بیچی؟ بولو بھائی بیچی کہ نہیں بیچی؟ ہارون نے بھی مانا, زبیدہ نے بھی مانا, دکھا دیا دنیا کو بیچا. ارے جب جعفر صادق پاک کا مرید اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ جنت بیچنے کے قابل ہو جاتا ہے, تو جو ان کے نانا محمد الرسول اللہ کے مرید صدیق و فاروق ہوں گے, ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سن لے. نعرہ حیدری. امام جعفر صادق کے مرید کا جنت بیچنا مان رہے ہو اور نبی کے مریدوں کا جنتی ہونا بھی نہیں مانتے. نادان ہو. ارے نانا بڑا ہے کہ نواسا بڑا ہے؟ جب نواسا اس قابل بناتا ہے اپنے مرید کو کہ وہ بادشاہ کی بیوی کو جنت بیچ دے, تو نانا نے اپنے مرید صدیق و فاروق کو کتنا بڑا بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. زندہ باد. حضرت ایک منٹ, ہمارے دادا کا ایک شعر ہے حضرت کی اس بات پر, بڑھ کر صدیق و عمر سے کون ہوگا خوش نصیب. بڑھ کر صدیق و عمر سے کون ہوگا خوش نصیب. دفن پہلو میں ہیں یہ دونوں یاران رسول. سبحان دفن اللہ. پہلو میں ہیں یہ دونوں یاران رسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایک جملہ سن لیجئے, شک نہ کرنا کہ ابو بکر و عمر جنتی ہیں یا نہیں, شک نہ کرنا کہ صحابہ جنتی ہیں یا نہیں. یاد رکھنا صحابہ جنت کو چاہیں نہ چاہیں ایک الگ بات ہے, جنت صحابہ کی تلاش میں ہے, کیونکہ زینت جنت کو صدیق و عمر کہتے ہیں. جو کب جنت میں جائے گا جائے گا. صدیق و عمر تو ابھی بھی جنت میں آرام کر رہے ہیں. سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں, سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں. جھرمٹ کیے ہیں تارے, تجلی قمر کی ہے, محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. ارے جب ماں کے قدموں میں جنت مانتے ہو تو نبی کے قدموں میں جنت نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. زندہ باد. جلدی بات پوری کر لیں. تو عبداللہ نے جو ہے وہ عبداللہ کو بہت مارا, اور مارنے کے بعد کہا چھوڑ دے انہیں. عبداللہ نے کہا نہیں چھوڑ سکتا, نہیں چھوڑ سکتا, نہیں چھوڑوں گا انہیں. پھر کیا تھا, ہائے 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 ہائے, روزانہ معمول بن گیا. چچا مارتا مارتے مارتے تھکتا, مارتا مارتے مارتے تھکتا. کہتے ہیں کہ جب نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہے, محبتیں جیت جاتی ہے. نفرت کبھی نہیں جیتی ہے, جیتنا ہمیشہ محبت میں ہے. بالآخر چچا مارنا بند کر دیتا ہے, اور چچا مارنا بند کر دیتا ہے. تب عبداللہ روزانہ رات کو جگتے ہیں, کیونکہ عاشق کو نیند نہیں آتی. عاشق کی پہلی نشانی ہے عاشق کو نیند نہیں آتی. معذرت کے ساتھ ایک جملہ نظر کر رہا ہوں. عاشق کی پہلی نشانی ہے عاشق کو نیند نہیں آتی. تم کیسے عاشق رسول ہو کہ فجر میں تمہاری نیند نہیں کھلتی؟ بتائیے نا, کہیں ایسا تو نہیں عشق رسول کے نام پہ ڈھونگ کر رہے ہو؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم عاشق نہیں, میری ہمت نہیں ہے کیونکہ تم مجھ سے بہتر ہو,
مجھ سے بڑے عاشق رسول ہو، میں اس شاکان رسول میں سب سے آخری نمبر کا گرے پڑا آدمی ہوں، لیکن میں پوچھتا ہوں عاشق تو رات رات بھر جاگتا ہے اپنے محبوب کے لیے، اب آپ کب جاگتے ہیں، ہم کب جگتے ہیں؟ بہرحال عبداللہ روزانہ جگتے روتے روتے روتے. اور ایک بات بتاؤں، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ یار کے لیے رونا اس سے بڑی کوئی عبادت نفل نہیں ہے. یہ اتنا بڑا درجہ عبادت کا، اور ہمیں کبھی رونا نہیں آتا. 500 کی نوٹ گم ہو جانے پہ رونا آتا ہے، بکریاں گم ہو جانے یاد آتی ہے. امی میں جاؤں حضور سے ملنے، مدینے جانا چاہتا ہوں. ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی بیٹا تیرے چچا نے تجھے پالا، جب تو دودھ پیتا بچہ تھا تیرا باپ مر گیا تھا، تیرے چچا نے تجھے پالا مجھے بھی پالا، اب اس سے اجازت لینا پڑے گا. ابھی تو اس نے تجھے مارنا بند کیا ہے، تو اجازت لے گا وہ تجھے پھر مارے گا. ماں ہوں تجھے مار کھاتے نہیں دیکھ سکتی نا بیٹا، صبر کرو. دوسرے دن پھر آتے، ماں جاؤں، پھر آتے ماں جاؤں، روز آتے ماں جاؤں. ماں تو ماں ہوتی ہے. ایک دن ماں نے سوچا آج یہ ٹنٹا ختم کر دوں، میرا عبداللہ آئے گا آج اجازت دے دوں گی، میں کب تک روکوں گی، جو ہوگا ہوگا. عشق کا مسافر جس منزل پہ پہنچے گا پہنچے گا. صبح ہوئی، عبداللہ آئے. امی جان جاؤں مدینے، آقا کی بہت یاد آ رہی ہے امی، آقا بہت یاد آ رہے ہیں. ایک بات کہوں، آقا کسی کو یاد نہیں آتے ایسے ایسے، حضور نہیں یاد آتے کسی کو. پتہ ہے کیوں؟ جب تک حضور ہمیں پہلے یاد نہیں کرتے اس وقت تک حضور ہمیں یاد نہیں آتے. اٹاوا والو آج شاید ہمارا ذکر ہوا ہوگا. کیا بات ہے، واللہ آج محبوب نے یاد کیا ہوگا، اس لیے آج وہ ہمیں یاد آ گئے. بہت ہے دنیا میں لوگ غافل پڑے ہوئے ہیں، وہ یوں ہی یاد نہیں آتے سب کو، وہ جس کو یاد کرتے ہیں اس کو ہی یاد آتے ہیں. بے شک حق ہے. ماں نے جب روز سنا کہ میرا بیٹا مجھے کہتا ہے مجھے یاد آ رہی ہے، جا بیٹا جا، آج چلا جا، لیکن ایک شرط ہے، تیرے چچا سے پوچھ کے جانا. بس بات ختم ہو رہی ہے جوانوں، بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ. تیرے چچا سے پوچھ کے جانا. بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ. تیرے چچا سے پوچھ کے جانا کیونکہ اس کا تجھ پہ احسانات ہے. عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے. عشق جرت پیدا بہادری پر چچا کے پاس آئے. چچا جی کہو. میرے آقا کی مجھے بہت یاد آ رہی ہے، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، ایک بار ان کی زیارت کر لوں، بہت یاد آ رہے ہیں، بہت دن ہو گئے، بہت دن بیتے. آقا کو دیکھیں، بہت دن بیتے، بہت دن بیتے. حضور کو دیکھے بہت وقت گزرا، بہت یاد آ رہی ہے. چچا جاؤں؟ چچا نے کہا جا. جانتا تھا نہیں رکے گا روکنے سے. جا عبداللہ جا، لیکن ایک شرط ہے. اب چچا امتحان لے رہا ہے. بس عشق میں امتحان لیا جاتا ہے اور عشق میں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. عشق کی پہلی منزل ہے نیند کا اٹھ جانا، دوسری منزل ہے من چاہی چیزوں کا چھوٹ جانا، تیسری منزل ہے یار کا مل جانا. عاشق 2 قدم پر یار کو پا لیتا ہے، بس 2 قدم. ایک نیند چھوڑو یار کے لیے، من چاہی قربانی دے دو، جو من کو بھائی چیزیں لٹا دو، یار ملے گا، یار کا پیار ہمیشہ ملے گا. عبداللہ نے کہا میں جانا چاہتا ہوں محبوب سے ملنے. چچا نے کہا جاؤ، اجازت ہے، ایک شرط ہے. کیا چچا؟ اگر تم مدینے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالو گے اپنے محبوب کی زیارت کے لیے، دوبارہ پلٹ کر میرے گھر میں مت آنا. گھر سے باہر دوبارہ گھر میں انٹری نہیں ہوگی. ہم آپ ہوتے گھر سے نکالے جا رہے کس کے لیے؟ محبوب کے لیے. ہائے 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 ہائے. عبداللہ نے کہا اتنا سستا سودا چچا؟ اگر گھر چھوڑ کر یار ملتا ہے میں آپ کے گھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا چچا، میں جا رہا ہوں. کہا رک، ابھی نہیں. جب اس نے سوچا کہ میں تو ہار گیا، یہ تو جیت گیا، تو کہا رک، ایسے نہیں، جتنی دولت تیرے پاس ہے نا تیری ماں سے پوچھ، وہ سب میری ہے، ایک ایک دولت تجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا. چچا یہ بھی بہت سستا سودا ہے، اگر دولت چھوٹ کر کے یار ملتا ہے میں اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. ظالم چچا نے حد کر دی،
اگر کتابوں میں یہ بات نہ ہوتی تو میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا میرے جوانوں. آخری میں چچا نے کہا تیری ماں سے پوچھ لے, گھر اور دولت ہی میری نہیں ہے, تیرے بدن پہ جو کپڑے ہیں نا کپڑے, یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں. اگر جانا چاہتا ہے تیرے محبوب سے ملنے, اتار میرے کپڑے اور کپڑے اتار کے جا. ایک جوان ابتدائی جوانی میں قدم رکھنے والے کو کہا جا رہا ہے کپڑے اتار پھر جا. کیا کرے گا انسان؟ لیکن واہ عشق انجام سے بے پرواہ کا چچا, گھر دولت اور کپڑے چھوڑنے سے اگر یار ملتا ہے تو میں تیرے کپڑے بھی اتارتا ہوں. کپڑے بھی اتار کے دے دیے, سطر چھپایا, سطر چھپا کے ماں کے پاس آئے اور آ کے کہا امی چچا نے گھر سے نکالا, دولت چھینی, کپڑے بھی چھین لیے, اس حالت میں کیسے مدینے جاؤں گا, میری مدد کرو ماں. ماں نے کہا بیوہ ہوں, تیرے چچا کے احسان تلے دبی ہوں, تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی, لیکن ماں ہوں, ایک کام کرتے ہو میرا دوپٹہ لے کے چلا جا, جلدی چلا جا. ماں نے دوپٹہ اتار کے دے دیا. عبداللہ نے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے, ایک کو نیچے باندھا, دوسرے کو اوپر ڈالا اور اس شان سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. اسی عبداللہ کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین, عبداللہ 2 دوپٹوں کے چادر کے ٹکڑوں والا. اب چل رہے ہیں, بس آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سن لو. عبداللہ نے عشق میں ماں کو چھوڑا, چچا کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, دولت کو چھوڑا, حتیٰ کہ کپڑے بھی چھین لیے گئے, لیکن عبداللہ نے سب چھوڑا. ہم گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتے, ہم چہرے پر داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے, ہم گانے بھی نہیں چھوڑ سکتے. عشق میں وہ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں چھوڑ کر عاشق بننا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. بس اتنا. اب عبداللہ جا رہے ہوں گے تو دماغ میں بات آ رہی ہوگی, عبداللہ تو نے محبوب کے لیے سب چھوڑ دیا, ایک ہی ملاقات ہے تیری تیرے آقا سے, اگر وہ تو مدینے پہنچے اور وہ تجھے نہ پہچانے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی ایک ملاقات ہے, ایک ملاقات میں کون کس کو پہچانتا ہے؟ ہمیں ہزاروں لوگ ملتے ہیں اور پھر بار بار ملتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں حضرت پہچانا, ہم کہتے ہیں اچھا کہاں ملے تھے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ جس سے لوگ بہت ملنے والے ہوں وہ جلدی لوگوں کو پہچانتا نہیں ہے, پھر کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو بھی نہیں پہچانتا. عبداللہ کے دل میں خیال آتا ہوگا عبداللہ تو ان کے لیے سب چھوڑ کے جا رہا ہے, اگر تو گیا اور انہوں نے تجھے نہ پہچانا تو پھر کیا ہوگا؟ بس یہ خیال آنا تھا. فوراً دل میں آیا ارے وہ نہ پہچانے, آقا کی آقائیت سلامت رہے, ہماری غلامی سلامت رہے, نہ پہچانے, ہمارا کام عشق کرنا تھا, بس اتنی بات ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. البتہ بس اتنا مختصر یہ کہ عبداللہ بہت کچھ سوچ رہے ہیں اور سوچتے سوچتے مدینہ منورہ میں پہنچے. ٹھنڈی کا زمانہ ہے, کڑاکے کی سردی ہے مدینہ منورہ کی, اور ٹھٹر رہے ہیں اس لیے کہ دوپٹوں کا 2 دوپٹے کے ٹکڑے کہاں تک سردی سے بچا سکتے تھے. سوچا سب کے دروازے بند ہے, آدھی رات ہو چکی ہے, سب کے دروازے بند ہے, ایک مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہے. جب عبداللہ سوچتے ہیں کہاں جاؤں, سوچا چلو مسجد ہی میں رات گزارتے ہیں, ٹھٹر کر رات گزار لیں گے, رات تو گزر ہی جائے گی. جیسے ہی عبداللہ نے سنو میرے محبوب کی شان, یہاں تک قربانی عبداللہ نے دی. جیسی عبداللہ نے مسجد نبوی کے اندر قدم رکھا, ایک بندے نے عبداللہ کو دیکھ کے کہا عبداللہ السلام علیکم. عبداللہ نے کہا وعلیکم السلام, آپ کون ہیں میرے بھائی؟ عبداللہ مجھے بلال کہتے ہیں, میرا نام بلال ہے. سبحان اللہ, لیکن بلال میں تمہیں کبھی دیکھا نہیں, پہچانتا نہیں, تم میرا نام کیسے جانتے؟ میں بھی تمہیں نہیں جانتا. عبداللہ بس اتنا ہے کہ آج عشاء کی نماز پڑھا کر جب جانے کائنات روح کائنات میرے آقا جا رہے تھے تو جاتے جاتے آقا نے مجھے بلا کے کہا تھا بلال میرا ایک غلام ہے, اس کا نام عبداللہ ہے, وہ میرے عشق میں اپنا گھر چھوڑ کر چچا ماں کو چھوڑ کر سب چھوڑ کر کے میرے عشق میں 2 دوپٹوں کے ٹکڑوں میں لپٹ کر مدینے آ رہا ہے. مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی, وہ مسجد میں آئے گا تم اس کا انتظار کرنا, جب وہ آئے تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا تاکہ مدینے کی سردی سے وہ بچ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبداللہ ہمک کر رو پڑے, ہمک کر رو پڑے, یا رسول اللہ تم پر میری جان قربان. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پہلی ملاقات ہوئی, آپ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ ملنے سے پہلے آپ میرا آنا بھی جانتے, پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے؟ عبداللہ نے وہ
खुशबूदार कंबल जिसमें नबी की खुशबू बसी थी ओढ़ लिया। आका का इंतजार करते होंगे, फजर हुई, अब आएंगे। अल मुख्तसर ये नबी तशरीफ लाए, आका तशरीफ लाए। उस दिन की नमाज फजर पता नहीं अब्दुल्ला के कैसे हुई होगी। मैं तसव्वुर और तखय्युल में देखता हूँ तो मुझे यूं लगता है सीना धक धक कर रहा होगा, कलेजा दरक दरक कर रहा होगा, और सोचते होंगे इधर नमाज मुकम्मल होगी, नबी से मिलूंगा, कैसे बताऊंगा कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ, मैं ही वो आशिक हूँ जिसने आपके लिए चच्चा छोड़ा, माँ छोड़ा, वतन छोड़ा, कपड़े तक छोड़ दिए, कैसे तारुफ कराऊंगा। बहरहाल नमाज हुई, नबी अपने सहाबा की तरफ रुख करके काबे की तरफ पुष्ट करके बैठ गए। सब पर नजर डाली और नजर डालकर आखिरी में अब्दुल्ला बैठे थे। उधर से अब्दुल्ला कैसे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कह सका ना लब से मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ, कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा, यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अब्दुल्ला सोच रहे थे कैसे बताऊं, सब लुटा कर आया हूं, अब क्या करूं। ऐसे में पूछा अब्दुल्ला कैसे हो? हुजूर आप सलामत हैं? मेरा सब सलामत है। फरमाया अब्दुल्ला फिक्र नहीं करना, परवाह नहीं करना, तेरा कुंबा छूट गया ना, ये मेरे सहाबा तेरा कुंबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर की परवाह नहीं करना, ये मस्जिद नबवी मेरी चौखट पे रहना, यही तेरा घर है। और सहाबा को कहा देखो ये छोटी उम्र में सब छोड़ के आया है, इसका ख्याल कर। और कहा ये कुछ भी करे इसको कुछ नहीं कहना। सहाबा बड़े नाज उठा, आशिक थे ना, सब छोड़ा था हुजूर के आशिक। एक दिन जोर से कुरान पढ़ रहे थे, जोर जोर से, अकेले रहे होंगे, को सोचा कोई है नहीं है, फारूक आजम आए, डांट दिया, जोर से कुरान पढ़ते हो, दूसरों का ख्याल करो। सोचा आज पहली मर्तबा डांट पड़ी है ना, अब मैं हुजूर से नहीं मिलूंगा आज। अगर हुजूर से मिलूंगा तो रोना आएगा तो हुजूर पूछेंगे कि क्यों रो रहे हो, तो इतने बड़े सहाबी के बारे में कहना पड़ेगा इनकी वजह से रो रहा हूं, तो मैं आज हुजूर से नहीं मिलूंगा। हुजूर आए, मिंबर पे बैठ गए, ये पिलर पे छुप के बैठ गए, आज हुजूर से नहीं मिलना, वरना रोना आएगा तो फारूक आजम का जिक्र करना पड़ेगा कि उन्होंने डांटा था। उनका जिक्र नहीं करूंगा कि उन्होंने डांटा, उनकी शिकायत नहीं करूंगा, वो बड़े सहाबी हैं। बस हुजूर ने जैसे ही गुफ्तगू शुरू की, जिसकी जियारत के लिए सब छोड़ के आए थे उसके बगैर कैसे रह सकते थे, झांक के देखा, नजर पड़ी, कोई अपना नजर आता है तो फिर रोना भी आता है, कोई अपना नजर आता है तो रोना भी आता है। रो पड़े और बहुत रोए। सरकार ने पूछा कौन रो रहा है? लोगों ने कहा अब्दुल्ला। अगर हुजूर बुला लेते तो भी मेराज थी, लेकिन मेरे करीम आका का करम, तेरी आदत है सबका जी रखना। हुजूर ने बुलाया नहीं, मिंबर से उतर के उनके पास गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सीने से लगाया। यही तो कहता हूं, करोड़ों माएं जो प्यार नहीं कर सकती ना मेरे भाई, उससे ज्यादा मेरे आका हमसे प्यार करते हैं। उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनके हो जाओ, सबसे कट के उनके हो जाओ। मेरे भाई मैं तुम्हें क्या समझाऊं, एक बार उनके हो के तो देखो, फिर देखो जमाना कदमों में आएगा। हम उनसे इतने दूर हो गए कि हम उनकी विलादत के मौके पर भी बिदात और खुराफात करते हैं। शादियों में डीजे लगाते लगाते अब तो तुम जुलूस में भी डीजे बजाते हो, शादियों में नाचते नाचते जुलूस में भी नाचते हो। दुनिया कहती देखो ये आशिक रसूल है, जुलूस में नमाजें कज़ा हो रही है, औरतों पे फिक्रे कसे जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। अरे नादान, ऐसे आशिक बन और बावजूद ऐसे जुलूस में चल कि लोग तुझे देखकर पुकार उठे। जब गुलाम के चलने का अंदाज इतना खूबसूरत है तो मदनी मुस्तफा के चलने का अंदाज कितना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने सीने से लगाया अब्दुल्ला को, पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, ये मुहावरा है ना, कुछ नहीं, मुहावरा है, कुछ नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं। और रोते जा रहे हैं, आवाज बढ़ती जा रही है। नबी के सीने से सीना लगाना, चेहरा लगाना, तो दिल फूट फूट के रोने लगा। पहली मर्तबा किसी ने डांटा था मदीने आने के बाद, वरना सभी तो नाज उठा रहे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, रो रहे थे। फारूक आजम आका मैंने इसको डांटा है। क्यों? ये जोर से जिक्र कर रहे थे। अच्छा, इसको अब मत डांटना, ये जो करे इसको करने देना, क्योंकि ये बहुत दुखी दिल लेकर के आया है, इसका ख्याल करना, ठीक है? अल्लाह अकबर। यूं तो सब कुछ उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी, जब तक दिल नहीं टूटते करम खास टूटे हुए दिलों पे खास होता है। उमर इनको अब मत डांटना, ये जो करे करने देना। फिर लंबी दास्तान अब्दुल्ला की आखिरी बात के तौर पे, फिर क्या हुआ? जंग तबूक का जमाना आया,
اللہ کے رسول نے کہا سب چلو. عبداللہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ جنگ تبوک میں گئے. عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کی شان, جنگ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی, حضور خیمہ لگا کے رہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, اب یہ روایت یہاں سے آگے عبداللہ ابن مسعود کی آگے چل رہی ہے, اس سے پہلے میں نے کئی کتابوں کو نچوڑ کے پیش کیا. اب عبداللہ ابن مسعود, ایک دن رات کے وقت, ایک مرتبہ ایسا ہوا رات کے وقت تبوک میں میرا دل گھبرا رہا تھا, کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے. گھبرایا ہوئے دل سے میں خیمے سے نکلا, کہا چلو حضور سے ملتا ہوں چین ملے گا. حضور کے خیمے میں آیا تو حضور نہیں تھے. میں نے کہا اللہ خیر. صدیق اکبر کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے. فاروق اعظم کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے. یا اللہ خیر, نہ آقا ہے نہ صدیق ہے نہ فاروق ہے, کیا ہوگا. بس میں جیسے ہی نکلا تو دیکھا میدان میں بھیڑ لگی ہوئی ہے, مشعل جل رہی ہے, بھیڑ لگی ہے. میں دوڑا گیا, بھیڑ میں دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے. کس کا انتقال ہوا تھا؟ انتقال ہوا تھا عبداللہ ذوالبجادین کا, یعنی جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا. اب عاشق کی میت, عاشق کی موت, عاشق کا جنازہ, عاشق کی قبر کا ذکر سنو اور پھر دیکھو عشق کا انجام کیا ہے, عشق مصطفیٰ کا انعام کیا ہے, عشق مصطفیٰ کا صلہ کیا ہے. غور سے سنو میرے جوانوں اور سب کو دل سے نکال کر یار کو دل میں بسا لو. اب ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے دیکھا عبداللہ کو کفن پہنایا جا رہا ہے, کفن پہنانے کے بعد کسی نے چھیڑ دیا, یا رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ انتقال جس کا ہوتا ہے قبر میں اتارنے کے لیے گھر کے لوگ قبر میں اترتے ہیں, رشتہ دار قبر میں اترتے ہیں. آقا عبداللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو عبداللہ کی قبر میں کون اترے گا؟ میرے آقا کی حدیث ہے اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہو, جس کا کوئی نہیں ہے اللہ رسول اس کے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کسی نے کہا آقا قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رشتہ دار چاہیے, عبداللہ کا رشتہ دار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا میں ہوں. سبحان اللہ. عبداللہ کی قبر میں میں خود اتروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عشق کا انجام ہے, عشق کا انجام, عشق کا انعام. اوروں کی قبر میں جب آتے ہیں تب آتے ہیں, عاشق کی قبر میں اتارنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا عشق کا انعام ہے, عشق کا انعام کیا ہے. عاشق کی قبر میں حضور ابن مسعود کہتے ہیں واللہ میں نے دیکھا کہ حضور قبر میں اترے ہیں, وہ میری نگاہوں میں منظر ابھی بھی گھوم رہا ہے. کہتے ہیں حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا عبداللہ کو, اور ہاتھوں میں لیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے ہاتھوں میں عبداللہ کا لاشا ہے. مشعل کی روشنی میں حضور کا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے, اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, اور داڑھی پہ نچھاور ہوتے ہوتے عبداللہ کے چہرے پہ پڑ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انعام تو دیکھو عشق کا. سبحان اللہ ابن سبحان مسعود اللہ. کہتے ہیں میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا, آج میں رشک کر رہا تھا کاش اے عبداللہ تو دنیا سے نہ جاتا, میں چلا جاتا تیری جگہ تو میں بھی نبی کی گود میں اسی طرح آتا. ارے قبر میں کوئی کیا لے جائے گا, کوئی کیا لے جائے گا, کوئی کیا لے جائے گا, لیکن تو قیامت تک نبی کے آنسوؤں کی سوغات قبر میں لے کر کے رہے گا. اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی پر میں نے دیکھا, یہی دیکھ رہا تھا کہ ایک آواز حضور کی نکلی, اور حضور نے فرمایا اللہ تو گواہ رہنا کہ اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا, میں بھی اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ عشق والوں کا انعام ہے. اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میرے بھائیوں عاشقوں کا انجام یہ ہوتا ہے, عاشقوں کو انعام یہ ملتا ہے. آئیے نا کس کس کی محبت میں مبتلا ہو, آج سب کی محبت سے توبہ کر لو اور حضور کی محبت میں آ جاؤ. بس میرے امام کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, آہ وہ آنکھ کہ ناکام میں تمنا ہی رہی, ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. انجام یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عشق کا انجام کیا ہے, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاح کا استادہ اسی نام سے ہے, بس میں ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دنیا 1500 سالہ جشن منا رہی ہے, ہم بھی منائیں. مناؤ گے, مناؤ گے؟ جلسہ جلوس تو ہر سال کرتے تھے, دوسرا کام کرنا ہے, یہ بھی کرو. جو کرتے تھے ریگولر وہ تو کرنا ہی ہے, ایک نیا کام.
1500 سالہ جشن کی یادگار. بس 1 منٹ. اتنا ٹائم آپ نے اپنی مرضی سے دیا, 1 منٹ میرے لیے دیجیے. اتنا ٹائم آپ نے اپنے لیے دیا, 1 منٹ میرے لیے دیجیے. دو گے 1 منٹ؟ 1500 سالہ جشن کی یادگار اس طرح منائیں گے کہ آج سے, اب تو ہو سکتا شاید کل چاند نظر بھی آ جائے, 29 ہے نا کل, آج 29ویں شب ہے. آج سے 1500 سالہ حضور کی محبت میں, عشق میں کون وعدہ کرتا ہے کہ 1500 سالہ جشن کی یاد میں آج سے لے کے مرے دم تک 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا؟ ہاتھ اٹھا کے رکھیں. آیا بہاریں آ جائیں. بولو وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ نہیں بھی کرو تو نماز فرض ہے, لیکن اگر میلاد کے جشن نماز پڑھ کر منایا جائے تو پھر مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. بولو بھائی آج سے بولو کرتے ہو اس طرح کا وعدہ؟ یہ ایک وعدہ ہوا. 2 لوگ جھنڈے لگائیں گے, گلی سجائیں گے, اپنے چہرہ سجا لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ آپ کچھ کم ہوں گے. ارے جھنڈا چڑھ کے اتر جائے گا, گلی سج کے پھر وائنڈ اپ ہو جائے گی, لیکن جب چہرے پہ داڑھی سجے گی نا, مرے دم تک سجی رہے گی. فرشتے کہیں گے اس کو دیکھو, یہ میلاد والے 1500 سالہ جشن کا میلاد کی یادگار لے کر کے آیا ہے. آمینہ کے لال کے عشق میں یہ چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کی یادگار بنا کر کے. بولو بھائی کتنے جوان وعدہ کرتے ہیں؟ زبردستی نہیں ہے, لیکن حضور کے عشق کی بات ہے. اب ابھی ذرا کچھ ہاتھ کم ہوئے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. آخری وعدہ, حضور کا ذکر زیادہ کرنا ہے. طریقہ کیا ہوگا؟ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مختصر درود ہے. یہ کیا درود؟ یہ سب سے 1000 بار روز پڑھو, صرف 20 منٹ لگیں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 20 منٹ. اللہ نے 24 گھنٹے دیے, نبی کے لیے 20 منٹ نکال سکتے ہو؟ فائدہ کس کا ہے؟ اپنا ہے. کیا فائدہ؟ ایمان پہ مرو گے انشاءاللہ. دوسرا فائدہ, پہلا فائدہ ایمان, دوسرا فائدہ قبر کی مٹی بھی تمہارے جسم کو نہ کھائے گی انشاءاللہ. تیسرا فائدہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا انشاءاللہ. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر کی مٹی جسم کو نہیں کھائے گی, کفن بھی میلا نہیں ہوگا, اور موت بعد میں آئے گی. مرنے سے پہلے جنت میں تمہارا ٹھکانہ تمہیں دکھایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بڑا فائدہ, دنیا کے سارے غم تم سے دور ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ کثرت سے درود پڑھو گے تو ایک دن مدینے والے سرکار کی زیارت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن زیارت کی نیت سے نہ پڑھنا, ان کا حق ہے اس نیت سے پڑھنا, احترام کی نیت سے پڑھنا. باقی ان کے کرم پہ چھوڑ تو بہت کریم ہے. 3 کام کر سکتے ہو؟ کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ تینوں کرو گے؟ بھولو گے تو نہیں. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.